دوسرا جو اہم تر پہلو ہے آج کے اعتبار سے قرآن کے اعجاز کا، وہ ہے در حقیقت اس کی ہدایت عملی، اور ہدایت عملی کے ضمن میں بھی نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے انفرادی زندگی سے متعلق ہدایات، انسانی اخلاق، انسان کا رویہ، انسانی کردار، مکارم اخلاق، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں بنیادی طور پر سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی موجود تھیں۔ ویسے بھی چونکہ جو ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں، قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے الہمہا فجورہا و تقواہا، نفس انسانی کو الہامی طور پر یہ معلوم ہے کہ فجور کیا ہے، تقویٰ کیا ہے، پرہیزگاری کسے کہتے ہیں اور بدکاری کسے کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ پہلو نہیں ہے اس کا موجز، اصل ہے وہ سوشل جسٹس، اجتماعی نظام میں توازن۔ جتنا جتنا انسان اس پر غور کرتا چلا جائے گا، یہ تین جو سب سے بڑے ڈائلیماس کہہ لیجئے اور عقدہ لا ینحل جو نوع انسانی کو درپیش ہیں، اور اس میں ذرا سے عدم توازن ہو جاتا ہے تو تمدن جو ہے اس کے اندر فساد دور دور تک۔ ایک یہ کہ مرد اور عورت کے حقوق و فرائض میں کیا توازن ہو، اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ سرمایہ اور محنت کے مابین کیا توازن ہو، تیسرا یہ کہ فرد اور ریاست یا اجتماعیت کے مابین حقوق و فرائض کے اعتبار سے کیا توازن ہو۔ ذرا سا آپ فرد کی آزادی کو زیادہ کر دیتے ہیں، انارکی، کیوس، آزادی کے نام پر ہو رہا ہے دنیا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے، فساد، اس کے اوپر بندشیں بٹھا دیتے ہیں تو وہ رد عمل ہوتا ہے کہ جو کمیونزم کے خلاف حال ہی میں ہوا۔ ذرا سی آپ نے انسانی آزادی کے اوپر قدغنیں زیادہ لگا دی تو فطرت انسانی نے، طبیعت انسانی نے ریوولٹ کیا، بغاوت کی۔ لیکن یہ کہ ذرا اس کو زیادہ کھول دیجئے تو انارکی ہے۔ عورت کے حقوق اور فرائض کے مابین اور مردوں کے اور ان کے مابین توازن ذرا سا اگر ادھر کر دیجئے تو عورت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، وہ بالکل بھیڑ بکری کی طرح کی ملکیت بن گئی، اس کے کوئی حقوق نہیں، اس کا کوئی تشخص نہیں، جوتی کی نوک۔ اور اس کو دوسری طرف اگر پلڑا گرا دیجئے یا دوسرا پلڑا اٹھا دیجئے تو پھر وہ کلیوپیٹرا بن جائے گی، قوموں کی قسمتوں کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی، خاندانی ادارہ ختم ہو جائے گا، گھر کے اندر کا چین ختم ہو جائے گا، جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں اس روئے ارضی پر جنت اگر دیکھنی ہو تو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے، جو خیرات پر پلتے ہیں ان کے لیے بھی ان کی تمام بنیادی ضروریات زندگی کس خوبصورتی کے ساتھ وہاں پوری ہو رہی۔ علاج اور تعلیم کا معاملہ خاص طور پر ایسا ہے کہ جو خیرات پر پلنے والے ہیں اور وہ کہ جو ٹیکس پیئرز ہیں، ان دونوں کے مابین کوئی فرق و تفاوت نہیں، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی علاج ان کا ہوگا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا، وہی اس کا بچہ تعلیم پائے گا۔ لیکن چونکہ یہ عورت کی آزادی اور عورت اور مرد کے درمیان توازن کو ڈسٹرب کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ جو ہے وہ مزمحل ہوا، بلکہ یہ کہ ختم ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا، تو گھر میں جو سکون حاصل ہوتا تھا وہ سکون جو ہے ناپید ہو گیا۔ وجہ نتیجہ یہ ہے کہ اب سب سے زیادہ سوسائیڈ کا ریٹ سویڈن میں ہے، خودکشی سب سے زیادہ وہاں ہو رہی۔ کیوں ہو رہی؟ اعصاب پر جو تناؤ ہوتا ہے، اور جو انسان کو سکون گھر میں جا کر ایک وہ جو گھر ہم جس سے عام طور پر واقف ہیں، اللہ کا شکر ہے ابھی ہمارے ہاں یہ خاندان کا ادارہ اس طریقے سے ٹوٹا پھوٹا نہیں ہے۔ بہت ہی اونچے گھرانے کے اور اونچے سطح کے جو ہمارے معاشرے میں نام نہاد اونچے سطح کے لوگ ہیں، ان کے ہاں تو وہ صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ بائی اینڈ لارج ہمارے ہاں خاندان کا ادارہ ابھی انٹیکٹ ہے۔ تو جو سکون، اور قرآن مجید نے یہی لفظ سے سکون استعمال کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ سکون اگر نہیں ملتا ہے تو ظاہر بات ہے پھر یہ کھانے پینے کی اور اپنی ضروریات زندگی چاہے خوب پوری ہو رہی ہوں، لیکن یہ کہ زندگی انسان کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاشیات کا معاملہ جو سب سے زیادہ مشکل، سرمایہ کو زیادہ آپ کھل کھیلنے کا موقع دیجئے تو ایک انتہا پر پہنچ جائے گی صورتحال، مزدور کو زیادہ حقوق دے دیجئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر سرمایہ دار کو نہیں چلنے دے گا، اس کو کھائے گا۔ یا تو یہ کہ نیشنلائزیشن ہو جائے تو لوگوں میں کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا، جیسا ہمارے ہاں نیشنلائز انڈسٹریز کا حشر ہوا،
یا جس کا کہ سب سے بڑا ثبوت جو ہے وہ روس کی اقتصادی جو موت ہے اس کی شکل میں سامنے آ چکا۔ اب اس میں کہاں بیلنس ہو، کیا شکل اختیار کی جائے، یہ ہے اصل در حقیقت قرآن کی ہدایت کا اہم ترین حصہ۔ آج ضرورت ہے اس پر فوکس کرنے کی، اسے مبرہن کریں گے، فزیکل سائنسز کے میدان سے قرآن کی حقانیت کے ثبوت ملتے چلے جائیں گے، خود بخود آ رہے ہیں، اس میں ہماری کسی ایفرٹ کو دخل نہیں ہے۔ وہ تو جیسے جیسے وہ فزیکل سائنسز ترقی کر رہی ہیں، جو نئے گوشے سامنے آ رہے ہیں، ان سے ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ انہ الحق، کہ یہ قرآن حق ہے۔ لیکن یہ جو سوشل سائنسز کے ضمن میں، عمرانیات انسانیہ کے ضمن میں، اجتماعیات کے ضمن میں، اقتصادیات، سیاسیات، سماجیات، اس کے ضمن میں جو سسٹم آف سوشل جسٹس قرآن نے دیا ہے، یہ در حقیقت ضرورت ہے اس دور میں کہ اس کو مبرہن کیا جائے۔ اور اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جس اذعان کے ساتھ یہ دو شعر کہے ہیں کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، کہ ایک تو ہے وہ فزیکل سائنسز میں جو انسان کی ترقی ہو رہی ہے، ایک اجتماعیت، سوشل ایولیوشن جو ہوا ہے نوع انسانی کا۔ آج انسانی حقوق کا ایک تصور ہے کہ جو اس سے پہلے نہیں تھا، بادشاہت کا دور تھا، سارا اختیار ڈیوائن رائٹس آف کنگز بادشاہوں کے ہاتھ میں تھے، لیکن نوع انسانی نے تدریجاً انسانی مساوات، حقوق کے اعتبار سے اور سیوک رائٹس جو ہیں، سول رائٹس انسانوں کے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی ان میدانوں میں انسان ترقی کرتا چلا جائے گا، یہ بات واضح ہوتی چلی جائے گی کہ یا تو یہ ساری چیزیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستعار ہیں، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاشت، یا تو ساری جو بھی چمک دمک ہے، جو روشنی ہے، یہ نور مصطفیٰ سے ہے، وہ مستعار ہے، ماخوذ ہے، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ، یا ابھی تک انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام کی طرف بڑھ رہا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا، لڑکھڑاتا ہوا، دائیں بائیں کی ٹھوکریں اور افراط و تفریط کے دھکے کھا کر چاروں ناچار جا رہا ہے اسی منزل کی طرف جہاں پہنچایا تھا محمد الرسول اللہ اور قرآن حکیم نے صلی اللہ علیہ وسلم۔